اسلام نے ہم مسلمانوں کو پڑوسیوں کے حقوق خوب بتایا ہے۔ آج حال یہ ہے کہ تقربالف پڑوسی اپنے ہمسایوں کی تکالیف سے تنگ ہیں، عاجز آ چکے ہیں، اور پڑوسی کا احساس تک نہیں۔ بعض مرتبہ پڑوسی کی تکالیف سے بہت زیادہ ٹینشن رہتی ہے، اور پڑوسی کا احساس تک نہیں ہوتا کہ میرے عمل سے پڑوسی بیچارے کس قدر نالاں ہیں، اور تکالیف اٹھانے والا پڑوسی کچھ سوچ کر خاموش برداشت کرتا رہتا ہے، سہتا رہتا ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسی سے جب ملاقات کریں تو پوچھ لیا کریں کہ بھائی ہماری طرف سے کسی بھی طرح کی تکلیف ہو تو بتا دیا کریں، ہم آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتے۔ اگر ہمارے کسی بھی عمل سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہو تو پلیز بتا دیجیے، کیونکہ آخرت میں اللہ کے دربار میں سب سے پہلا مقدمہ دو پڑوسیوں کا ہی پیش ہوگا۔ اس طرف اصلاح کی کوششیں بہت کم ہو رہی ہیں۔ علماء کرام، خطبان مساجد اور مبلغین و دائی حضرات سے ادبالف گزارش ہے کہ اس طرف بھی دھیان دیں۔ ایک وقت آئے گا کہ ہر گھر سے ایک ناچنے والی نکلے گی۔ یہ ہم لڑکپن میں بزرگوں سے سنتے تھے تو ان کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ناچنے والی تو بہت واہیات ہوتی ہے۔ انڈین فلمیں دیکھی ہیں؟ اس میں ایک ہیلن ہوتی تھی، بس پوری فلم میں وہی ایک عورت نما ہجڑا ہوتی تھی جو برے کردار کے مردوں سے پیسے لیتے ہوئے ناچتی تھی۔ ایسی عورت ہر گھر میں کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم حیرانی سے سوچا کرتے تھے۔ پھر وقت بدلتا گیا، دوپٹے سروں سے سینوں پر آ گئے، شلواریں ٹخنوں سے اوپر جانے لگیں۔ کوئی بزرگ روکتا تو ہم ہی راستے میں آ جاتے۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنی حساسیت کیوں؟ لڑکی ہے تو جان لوگے کیا؟ جینے دو اس کو، ذرا سی ٹانگ ننگی ہو گئی تو کیا قیامت آ جائے گی؟ کچھ نائن ہوتا، فیشن ہے بس۔ کالج میں ذرا ماڈرن لک دینی ہوتی ہے بچیوں کو، اور کیا مائیں بھی بیک فٹ پر چلی جاتی۔ دوپٹے سینوں سے کاندھے پر چلے آئے اور پھر غائب ہونے لگے۔ فیشن ہے، فیشن ہے۔ یہ جو فیشن ہوتا ہے نا، یہ ایکس فٹنس کا لیکچر ہوتا ہے، بلکہ لیکچر سے زیادہ اسٹرونگ کوئی چیز، جیسے سن کر دینے والی کوئی دوا۔ انسانی معاشرے میں حیا آہستہ آہستہ ختم کرو تو ہو جاتی ہے، یکدم کرو تو انسانی فطرت احتجاج کرتی ہے۔ تو فیشن بڑھتے گئے، کپڑے گھٹتے گئے۔ مقصد عورت سے اس کی فطری حیا چھین کر اس کو نچانا تھا۔ معلوم ہے برا لگے گا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر ڈیجیٹل دنیا آئی، اسمارٹ فون نے اسمارٹ ٹی وی ہر ایک ہاتھ میں دے دیا۔ سوچئے اگر حیا کو پہلے سے نہ ختم کر دیا گیا ہوتا تو ہزار ڈیجیٹل ٹوک ٹوک آ جاتے۔ کیا لڑکی اس کی اسکرین پر ناچتی؟ جن کی حیا ذرا سی سسک رہی تھی وہ باقیوں کو ناچتے دیکھ کر ختم ہو گئی۔ جو پھر بھی ثابت قدم رہیں ان کے لیے ناچنے والیوں کے انٹرویوز آ گئے۔ 1 کروڑ، 2، 8، 10، 50 کروڑ کمانے والے انٹرویوز نے رہی صحیح کسر نکال دی۔ پاکے کرنے والی کی بات چھوڑ دیں، وہ تو جسم بیچنے کو جائے تو اللہ کا اس کا معاملہ۔ یہاں مڈل کلاس اور سفید پوش طبقے کی لڑکی جب دیکھتی ہے کہ کروڑوں کمانے والی کا حسب نسب کوئی نہیں پوچھتا تو اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر معاشرے میں ڈراموں سے لے کر مغربی فی منظم کی آڑ میں محض عورت کو رنڈی بنانے کا کام بھی جاری رہا۔ چائنا نے ایک ایپ دی ٹک ٹوک، پھر سٹریمنگ کی ایپس کا طوفان آ گیا، مگر چائنا نے اپنے ملک میں ایسی بے حیائی کو روک دیا اور محض اپنے لیے مفید کانٹینٹ کی اجازت دی، جبکہ ہمارے یہاں ٹک ٹوک اور دیگر سٹریمنگ ایپس پر عورت ناچنے لگی۔ آج ان ایپس پر 90% ناچنے والی ویڈیوز کا بیک گراؤنڈ ایک گھر کا بیڈ روم یا لیونگ روم ہوتا ہے، اور ناچنے والی ایک گھریلو عورت ہر گھر سے ناچنے والی نکلے گی۔ بات سچ ہو گئی ہے۔